وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعہ ہم نے سورہ مجادلہ کی پہلی 4 آیات پڑھ لی تھی، جس میں ایک واقعے کے حوالے سے رہنمائی دی گئی کہ جب ایک خاتون کو ان کے خامد نے ایک خاص طریقے سے اپنے سے علیحدہ کر لیا، جسے زہار کا طریقہ کہتے ہیں، یعنی یہ کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ لینا یا اپنی ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے لینا، تو اس کے نتیجے میں زہار ہو جاتا تھا، یعنی یہ کہ علیحدگی ہو گئی ہے اور اب یہ عبدالآباد کے لیے علیحدگی ہو گئی ہے، اس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ تھا وہاں، اور پھر اس میں اصلاح کروائی گئی جب وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنا مسئلہ لے کے، اور انہوں نے باقاعدہ بحث و تکرار کی، مجادلہ کیا، اور ایک حد تک اپنا شکوہ شکایت اللہ سے بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلے کو حل کر دیا۔ تو یہ پہلی 4 آیات کا مضمون ہے۔ یہ بات پچھلے جمعے میں بھی سامنے آئی تھی کہ سورہ مجادلہ اور سورہ حدید جو 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، اور سورہ مجادلہ جو 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے، ان کے مضمون میں ایک ہم آہنگی ہے، اور ایک پہلو ہے کہ جو سورہ حدید میں بیان ہوا تو دوسرا پہلو ہے جو سورہ مجادلہ میں بیان ہو رہا ہے۔ سورہ حدید کا جو ہم نے مطالعہ کیا تو اس میں 2 ہی مطالبے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بندہ مومن سے کیے گئے ہیں۔ ایک ایمان لانے کا مطالبہ ہے، اور دوسرا اپنے جان و مال اللہ کی راہ میں لگانے اور کھپانے کا مطالبہ ہے۔ یعنی سورہ حدید ہمیں صاف صاف یہ بتاتی ہے کہ اس رستے پہ چلو گے تو ایثار کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، تن من دھن کی بازیاں کھیلنی پڑے گی۔ تو یہی 2 مطالبے ہیں، ایمان لاؤ، اور جو اللہ نے جن چیزوں پر تمہیں اختیار دیا ہے ان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ اور لگاؤ۔ اس میں اگر پس و پیش کرو گے، ان کو بچانے کی کوشش کرو گے تو نفاق کی بیماری لاحق ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي۔ اور یہ سارا کام کرو کس مقصد کے لیے؟ یہ سورہ حدید کی جو آیت نمبر 25 ہے، یعنی جو آیت انقلاب ہے کہ ہم نے سارے رسول بھیجے، ان کو معجزے دیے، ان کے ساتھ کتابیں اتاری، ان کو ایک میزان عدل اجتماعی عطا کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور اس مقصد کے لیے تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہوں، جو ان کے رستے میں مزاحم ہوں، مقابلے میں آئیں، انصاف کے رستے کی رکاوٹ بنے، وہ مفاد یافتہ طبقات، ان کے لیے پھر ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی ایک یوں سمجھیے کہ وہ انصاف کا ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ سیاسی، معاشی، سماجی سطح پر وہ انصاف قائم نہ کر دیں۔ تو جن لوگوں کے مفادات ہیں اس نظام کے ساتھ، وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ اسے قائم ہونے دیا جائے، زیادہ ٹکراؤ ہوگا، اس کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے۔ اور اصل امتحان یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے
وہ کون ہیں جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ رسول کو دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے تو رسول کو دیکھا تھا، لیکن یہ کہ آج بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو یہ کام کریں تو انہوں نے تو رسول کو نہیں دیکھا۔ غیب میں ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے مددگار بن کے کھڑے ہو جائیں اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر۔ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ اب ظاہر ہے جس نے وہ سودا کیا ہوا ہو، جو طے کر کے آیا ہے کہ اس گلی میں جا رہا ہوں، مال بھی لٹاؤں گا، جان بھی لگاؤں گا، وہی یہ بازیاں کھیل سکتا ہے۔ اور جس کو ہو مال اور جان عزیز، وہ جیسے کہا گیا نا کہ جس کو ہو دل و جان عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اس کی گلی میں جائیں گے تو دل ہاریں گے، اس کی گلی میں جائیں گے تو جان کی بازی کھیلنی پڑے گی، تو جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اسی طرح سمجھ لیجئے جس کو ہو مال و جان عزیز وہ سورہ حدید کے رستے پہ آئے کیوں؟ وہ اس سفر میں چلے کیوں؟ وہ تو پھر کوئی اور اسلام کی نریشن بنا کے اپنا نیریٹو بنا کر اس پر چلے گا، اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ بازیاں کھیلنی پڑیں گی۔ اب جو سورہ مجادلہ ہے یہ جو چیز واضح کر رہی ہے وہ یہ کہ اس کے لیے ظاہر ہے دو پارٹیاں بن جائیں گی۔ ایک پارٹی وہ ہوگی جو اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتی ہے، رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں والذین معاہ، جیسے محمد الرسول اللہ والذین معاہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ عہد کیا ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں۔ یہ شدت کا لفظ، یہ جو ایک ہے نا سافٹ امیج کا آج کل ایک تصور آتا ہے، تو سافٹ نہیں ہے، ریجڈ ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں سافٹ ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، فولاد ہے مومن۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا۔ تو یہ ایک طرف تو محمد الرسول اللہ والذین معاہ ہیں، ان کے لیے قرآن مجید کی جو دوسری اصطلاح ہے وہ ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی پارٹی ان پر مشتمل ہے۔ چنانچہ سورہ مجادلہ کے آخری تین رکوع ہیں، یہ 18 آیات ہیں اور 22 آیات ہیں اور 3 جو ہے رکوع ہیں، 3 حصوں میں اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو جو آخری رکوع ہے اس میں آپ کو حزب اللہ کے الفاظ بھی ملیں گے اور حزب الشیطان کے الفاظ بھی ملیں گے۔ یہ اللہ کی پارٹی ہے، محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی، یہ اللہ کی پارٹی، اور ان کے رستے میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ شیطان کا نظام قائم رہے، وہ شیطان کی پارٹی ہے۔ ایک اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کے آرڈر کے مقابلے میں شیطان کا آرڈر ہے، تو جو شیطان کا آرڈر ہے اس کو برقرار رکھنا، ظاہر ہے کوئی بھی نظام خود تو برقرار نہیں رہتا، اسے برقرار رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے، خطرہ کہاں سے آ رہا ہے، پری ایمپٹ کرنا پڑتا ہے، جہاں سے خطرہ پیدا ہوا اسے جا کے ادھر نپ دا ایول ان دا بڈ، اس کے بغیر تو نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ لہذا دوسری طرف شیطان کی پارٹی ہے جو محمد الرسول اللہ والذین معاہ کے رستے میں رکاوٹ بن ریزسٹ کر رہی۔ ان دونوں کا ٹکراؤ ہے، ان کا آپس میں جو ہے، ایک تو وہ جدال تھا جو خاتون کرنے آئی تھی، لیکن یہ جدال جو ہے یہ تو عام کانفلکٹ کی صورت میں ہے، یہ تو باقاعدہ مسلح تصادم ہے، یہ اب صرف باتوں کی حد تک جدال نہیں، یہ جنگ و جدال ہو گیا ہے۔ تو یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے درمیان ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ جو جان و دل جن کو عزیز ہے، یا جان و مال جن کو عزیز ہے، تو ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو کافر ہیں، جو ادھر آئے ہی نہیں، اعلانیہ دوسری طرف ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ابن ربیعہ ہے، وہ اپنی سلطنتیں، اپنی چودراہٹیں، اپنی گدیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن کچھ وہ بھی ہیں جو ادھر آ تو گئے ہیں، لیکن آنے کے بعد جان و مال کی بازیاں کھیلنے کا یارہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے ان کے اندر، وہ جسے کہتے ہیں نا کرج، وہ کرج نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کرج نہ ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے نا کہ ویسے ہی اللہ نے دی نہیں ہے، وسعت ہی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کمزور ہے، کم ہمت ہے، وہ اپنی تقصیر کا اعتراف کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی اس کم ہمتی کے باوجود بھی قابل قبول ہے۔
मुखलिस हो अल्लाह और उसका रसूल का, कर कुछ भी ना सकता हो, बदनीयत ना हो, फिर भी गवारा है। लेकिन यह कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनकी अना जरा मोटी होती है, उन्हें यह कहते हुए शर्म आती है कि मेरा कसूर है, ये कहते हुए उन्हें आर होती है कि मैं बुज़दिल हूं, ये कहने की भी हिम्मत नहीं होती कि मैं कम हिम्मत हूं, इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये कह सके कि मुझ में इतनी जरूरत नहीं कि मैं वो तलवार उठा के ले आऊं, वो जो पड़ी हुई है तलवार, उस तलवार को उठा के लाने की हिम्मत भी नहीं है। तो ये अपनी शख्सियत की कमजोरी को छुपाने के लिए क्या करेंगे? पहली बात है झूठ बोलेंगे, दूसरी बात यह है कि वो अपने झूठ को पक्का करने के लिए झूठी कसम खाएंगे, और तीसरी सतह यह होगी कि जो मुखलिसीन हैं उनसे एक दुश्मनी भी अपने अंदर महसूस करेंगे। ये है दर हकीकत नफाक की तीन मंजिलें, झूठ, झूठी कसम, और उससे ऊपर मुखलिस अहले ईमान जो हर पुकार पे लब्बैक कहते हैं, उनके खिलाफ एक बुग़्ज़, उनके हवाले से एक बेजारी, यानी यूं समझे उन्हें लगेगा कि इन्होंने हमें जिच करके रखा हुआ है, जो मुतालबा आता है फौरन लब्बैक कहते हैं, इनकी वजह से हम एक्सपोज हो जाते हैं, तो उनसे एक दुश्मनी पैदा हो जाएगी, और ये दुश्मनी बढ़ते बढ़ते लीडर तक जाएगी। जाहिर है आर्डर्स जहां से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा तो फिर बुग़्ज़ फोकस वहां पे हो जाएगा, तो ये दुश्मनी और अदावत फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। तो हिज़्बुश शैतान का एक उनसर वो है जो सामने आके मैदान में मुकाबला करता है। अब ये जो दूसरे आपके अंदर हैं, फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं आप में, ये जो दूसरे वो अब दोस्तियां उनके साथ हो जाएंगी। दिल ये चाहेगा वो गालिब आ जाएं, दिल ये करेगा कि उनको फतह हासिल हो जाए, और उनके पास बैठकर फिर गप्पे भी लगाएंगे, दिल के अरमान भी निकालेंगे, अपनी जो है वो खफगियां और जो यहां से उन्हें दुश्मनी और अदावत है उसका जिक्र भी करेंगे, तज़किरा भी करेंगे। ये है मुनाफिकीन, जिन्हें सूरह बकरा में कहा गया कि वइज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम, अपने उन शैतानों के पास जब खलवत में बैठे होते हैं, यहां तो आके कहना पड़ता है कि आपके साथ है, वहां जाके वो कहना पड़ता है। तो जो दूसरा रुकू है, दरमियाना रुकू, इस दरमियाने रुकू में इन लोगों का जिक्र है। अच्छा, ये समझना जब तक ये पूरा तनाजुर सामने न हो, ये सूरह मुबारका अपने मजमून नहीं खोलेगी, ये वाला जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए कि यहां कुछ मजलिस की बातें आई हैं। जब बैठे हों तो कुशादा होकर बैठें, जब कहा जाए घर चले जाओ तो घर चले जाएं, जब ये कहा जाए कि जी आप दूसरों के लिए जगह छोड़ें तो छोड़ दो, आपस में खुसर बुसर ना करो, सरगोशी ना करो। जैसे हमारे यहां आदाब के तौर पे भी बयान होता है ना, जहां 3 आदमी हो वहां 2 आदमी आपस में कान में बात ना करें, खामखा उसके दिल में रंजिश पैदा हो जाएगी। हम तो इसी हद तक इन चीजों को बयान करते, ये सारी यहां पे आएंगे। इन चीजों को अगर हम इसी तरह पढ़ें तो ये लगेगा कि मजलिस के आदाब कुरान मजीद ने हमें सिखाएं, लेकिन अगर इस पूरे मंजर में इसे रखकर देखें तो फिर इसकी एक तय, इसका एक बातिन, इस सूरह मुबारका को गहराई में समझने का मौका मिलेगा कि दर हकीकत 2 जमातें हैं बरसरे पैकार, 2 जमातें हैं बाहम गुत्थुम गुत्था हालत जंग में। उनमें कुछ लोग हैं साजिशी, जो उस सच्ची जमात के साथ हैं, बीच में उनके शामिल हैं, दोस्तियां उनकी गैरों के साथ हैं। ये जो साजिशी उनसर है, ये करता क्या है, ये कैसे करता है, इसका तरीका वारदात क्या है? अब आप देखिए, मजलिस ही होगी ना, एक मजलिस है, वहां पे बैठे हुए लोग, कुछ लोग हैं आपस में जुड़कर बैठ गए, मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, एक कोने में कुछ लोग 8-10 का टोला आपस में मिल के बैठ गए, और ऐसे बैठा है कि उनके बीच में और कोई नहीं बैठ सकता, मिलजुल के बैठ गए, यानी कोई मुखलिस आदमी अब उनमें नहीं दाखिल हो सकता है। उन्होंने अपने आप को इस तरह क्लोज करके बैठ गए। अब इधर गुफ्तगू हो रही है, वो कोने में बैठे एक दूसरे से खुसर बुसर कर रहे हैं, साथ ही कमेंट्स हो रहे हैं, साथ ही मजाक उड़ाया जा रहा है, उसी प्लानिंग को जो है वो डिफ्यूज करने के मंसूबे पक रहे हैं वहीं पे, और कुछ नहीं तो अहले ईमान की तरफ इशारे करके कनाखियों में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब ये देखने में तो एक आम सी बात लगेगी, लेकिन ये कि अगर एक हालत जंग में फौज हो, उसके अंदर इस तरह की चीज हो, तो कितनी बड़ी ज़हर कातिल बनेगी। इसी को दूसरी तरफ ये देखें, मजलिस है, बर्खास्त कर दी, जाएं घरों को, खत्म। जो इस तरह के लोग होंगे जिन्हें अपनी बातें भी करनी है, एजेंडे से हटकर भी चीजों को ज़ेर बहस लाना है, वो उठेंगे नहीं, वो बैठे रहेंगे।
کیونکہ انہوں نے اور بھی باتیں کرنی، ابھی تبصرے کرنے ہیں، جو کچھ ابھی ڈسکشن ہوئی ہے اس پر مزید اظہار خیال کرنا ہے، اور اپنے دل کے پھپھولے جو ہے وہ پھوڑنے ہیں وہاں پہ، لہذا وہ نہیں جائیں گے، وہ بیٹھے رہیں گے۔ تو اس تناظر میں رکھ کے جب اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں گے تو یہ اور مضامین کھل کے اور واضح ہو کر اور مبرہن ہو کے اور نکھر کر سامنے ہمارے آئیں گے کہ یہ تو بالکل ایک جو ہے بالکل دوسری تصویر ہے جو ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہ دوسرے رکوع کا مضمون ہے۔ اب آئیں پہلے رکوع کی طرف، اور پہلے رکوع کی وہ پہلی 4 آیات جو ہم نے پڑھ لی۔ اب بظاہر ان آیات کا اس مضمون سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ایک خاندانی مسئلے کے ساتھ بحث کر رہی ہیں، لیکن اس میں ایک لفظ آیا ہے مجادلہ۔ مجادلہ کہتے ہیں بحث و تکرار کو، ذرا بحث و تکرار بھی وہ کہ جس میں اصرار بھی ہو، یعنی بار بار کی جا رہی ہو، ہٹ ہٹ کے کی جا رہی ہو۔ آپ نے ایک دفعہ ایک بات کہہ دی، اب ہوتا تو یہ ہے نا کہ مان لو، آرگومنٹ نہیں، یہاں آرگومنٹ ہو رہا ہے، اس بات کو کے مقابل میں اپنے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ خاتون آرگو کر رہی ہے، اب اس کو شروع میں کیوں لائے کہ اس سرگوشی کے مقابلے میں، چھپ کر بات کرنے کے مقابلے میں، کانا پھوسی کرنے کے مقابلے میں اگر آپ بحث و تکرار کرو اور اس بحث و تکرار میں کچھ گستاخی بھی ہو جائے تو گوارا ہے، قابل قبول ہے، صرف نظر کیا جائے گا اس سے، بلکہ پکار پہ لبیک کہی جائے گی، مسئلہ حل کیا جائے گا۔ دوسرے پلیٹ فارم پہ کرو اور اس میں اگر طریقہ کار میں، آداب میں کچھ اونچ نیچ بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف نظر فرمانے گے، بلکہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ لیکن چھپ کے کیا گیا، پیٹھ پیچھے کیا گیا، دوسروں سے چھپا کر کیا گیا، ایک ہڈن ایجنڈا لے کے چلا گیا، اس میں اللہ برکت پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو اوریاں کر کے چھوڑیں گے، ایکسپوز کر کے چھوڑیں گے، اس کا جو بھی باطن ہے اسے ظاہر کر کے چھوڑیں گے، اسے چھپا نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ہے وہ مضمون جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے، کہ جس میں کہا گیا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ دکھلا کے چھوڑے گا ان کو بھی جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ تو یہ آزمائش تو ساری آئی اس لیے رہی ہے کہ سچے اور کھرے اور جھوٹے جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ سورہ حدید کے بھی آخری 4 آیات آپ کو معلوم ہے رابانیت کے مسئلے سے بحث کر رہی ہیں، اور سورہ مجادلہ کی پہلی 4 آیات ایک شادی شدہ جوڑے سے بحث کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک جو تقابل ہے سامنے آ گیا۔ پچھلی صورت میں ذکر اس چیز کا ہے کہ جہاں شادی کا کھکھیڑ ہی نہیں، اگلی صورت میں ذکر اس چیز کا آ گیا جہاں شادی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ پھر اسی میں ایک آپ جو اس کے درمیان ہم آہنگی ہے یا اشتراک ہے، وہ ہے مبالغہ آمیزی کہیے یا آج کی جو بھی ایک اصطلاح ہے انتہا پسندی۔ انتہا پسندی کیا ہے کہ ایک انتہا آپ کو رہبانیت کی حد تک لے جاتی ہے، آپ میں اللہ سے محبت، لو لگانے کا جذبہ آپ کو رہبانیت تک لے گیا۔ دوسری انتہا وہ ہے کہ جو آپ کو انہی شادی کے بکھیڑوں میں ڈال کر اللہ سے غافل کر دینے والی ہے، اللہ کی حد پامال کر دینے والی ہے۔ اللہ نے طلاق دینے کا ایک طریقہ رکھا ہے، آپ نے اللہ کی حدود کو اٹھا کے ادھر پھینک کے کسی دوسرے طریقے پہ چل پڑے ہو۔ یہ مطلب برعکس کیفی جوڑے ہونے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، جیسے مرد عورت جوڑا ہیں، بعض چیزیں مشترک ہوتی ہیں، بعض چیزیں مختلف ہوتی ہیں، تو وہ اختلاف یہاں پہ وہ بھی آ گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو ان کی صفت بیان ہوئی تھی اہل کتاب کی، عیسائیوں کی، حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کی، فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، وہ لوگ جو پیروکار ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کے، ہم نے ان کے دلوں میں رافت اور رحمت رکھ دی۔ رحمت میں وضاحت کر چکا ہوں، رحم سے بنا ہے، اور رافت بھی رحمی کو کہتے ہیں، لیکن رحم کا فرق ہے تھوڑا سا۔ ایک رحم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ عمل بھی شامل ہوتا ہے، اور ایک رحم وہ ہوتا ہے کہ چوٹ اپنے دل پہ آدمی محسوس کرتا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ جو ہمارے جگر سے درد اٹھتا ہے یہ رافت ہے، اور اس درد کے نتیجے میں جب ہم آگے بڑھ کے کسی کی مدد کرتے ہیں یہ رحمت ہے۔ آپ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کو چوٹ لگی، آپ کی آہ نکل گئی، چوٹ آپ کو نہیں لگی، چوٹ اسے لگی، آہ آپ کی نکل گئی، یہ رافت ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے نہیں رہے، آپ لپکے دوڑے، اسے پانی پلایا، اٹھایا، اسے اسپتال پہنچایا، یہ رحمت ہے۔ تو ایک رافت ہے، ایک رحمت، تو ہم نے ان کے دلوں میں رافت اور رحمت دونوں پیدا کر دی۔ اب ذرا سوچئے
ہمارے دین کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اس رافت اور رحمت کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنا پڑتا ہے. آپ کا بچہ ہے، سویا ہوا ہے، میٹھی نیند، رات کو آیا بھی دیر سے، آذان ہو گئی، آپ اٹھ گئے ہیں، آپ کی شفقت پدری متقاضی ہوگی رافت اور رحمت کہ اس کو نہ جگایا جائے. فرض کی پکار کہتی ہے نہیں اٹھاؤ. اب یہاں اگر رافت و رحمت آ گئی بیچ میں، یہ رحمت و رحمت اچھا جذبہ نہیں رہا، یہ برائی بن گئی ہے، یہ مبالغہ ہو گیا نا، اس حدود سے متجاوز ہو گئی رحمت یا رافت، اب یہ برائی کہلائے گی. یہی برائی تھی جو پیدا ہو گئی عیسائیوں میں کہ وہ رافت اور رحمت انہیں اس سطح پہ لے گئی کہ دنیا ہی سے کٹ گئے. اور ادھر مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ سورہ نور ہے نا کہ جس میں کوڑے مارنے کا حکم ہے کہ وہ جو غیر شادی شدہ مرد عورت برائی کا ارتکاب کریں تو ان کو 100 کوڑے مارو. وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اور اے مسلمانوں، اللہ کے دین کے نفاذ پہ تمہاری رافت رکاوٹ نہ بنے، تمہاری نرم دلی رکاوٹ نہ بنے. اب دل پر جبر کر کے 100 کوڑا لگاؤ. تو معلوم ہوا کوئی شے مطلق کلی طور پر نہ رحمت ہے نہ زحمت ہے، نہ خیر ہے نہ شر ہے. بری سے بری شے میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہو سکتا ہے، اچھی سے اچھی شے بھی حد سے بڑھ جائے، یہ حد کا لفظ ذہن میں رکھیے، حد سے متجاوز ہو جائے برائی بن جائے گی. یہ رحمت کا جذبہ بھی اگر حد سے بڑھ جائے اس سے بھی برائی پیدا ہوگی، برے انڈے بچے دے گا. تو یہاں پہ اس کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ یہ رافت اور رحمت تھی جس نے ان کے درمیان یہ اس برائی تک انہیں لے گئی. اور یہ جو سورہ مجادلہ میں جو ان دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہوا، یہ نفرت و بیزاری تھی کہ جس نے انہیں اس انجام تک پہنچا دیا. تو یہ تقابل ذہن میں رکھیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا دونوں صورتوں کے مضامین آپس میں کتنے جڑے ہوئے ہیں. اور اس نے اس حقیقت کو بھی کھول دیا کہ اس کا تعلق جو ایک جماعت بنتی ہے، جماعت کی ابتدا پہلا قدم خاندان ہے. اجتماعیت کا پہلا قدم عورت اور مرد کا تعلق ہے. اس میں بگاڑ ہوگا تو پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. خشتے اول چون نہد مامار کج تا سوریا میراوت دیوار کج. لہذا اگر آپ نے ایک مضبوط اجتماعیت کی بنیاد رکھنی ہے تو خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنا ہوگا. یہاں سے اسے لے کے آگے چلیں. تو پہلی چار آیات اس سورہ مبارکہ کی آخری 4، اس سورہ مبارکہ کی پہلی 4، ان کا آپس میں یہ ربط ہو گیا. اب ذرا آگے چلیے جو آج ہم نے پڑھنا ہے. اس میں اب جو پہلی ہی آیت میں الفاظ آئے ہیں خاص طور پر جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہیں یحادون. فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو محادہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. یہ محادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے ہا دال دال. اسی سے لفظ حد بنا ہے، اسی سے لفظ حدود بنا ہے، اسی سے لفظ حدید بنا ہے. وہی حدید جو ابھی ہم نے پڑھا ہے جس کا معنی ہم نے لوہا کیا ہے. اور اسی سے حد کی جمع حدود، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص لائن، کوئی خاص جو ایک جگہ معین جو طے کر دی گئی، اس کے اندر آپ نے رہنا ہے، اس سے متجاوز نہیں ہونا. یہ حدود ہیں. ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ رحمت کی بھی ایک حد ہے، نفرت کی بھی ایک حد ہے. جب اس حد سے متجاوز ہو جائیں گے تو وہ رحمت بھی برائی بن جائے گی، وہ نفرت بھی برائی بن جائے گی. اس کے اندر رہیں گے تو وہ خیر رہے گا. تو اب یہ جو محاددہ ہے یہ کیا شے؟ یہ اصل میں جیسے مجادلہ تھا نا، بحث و تکرار، اسی طرح یہ محاددہ تھا. اور وہ چونکہ دونوں دال دال جمع ہو گئے تو اس کو محاددہ کر دیا گیا. اس کا معنی ہوگا، ویسے ایک معنی اس کا ہوگا لوہے کا لوہے سے ٹکرانا. اگر حدید بمعنی لوہا لیں تو جب لوہا لوہے سے ٹکرائے گا تو یہ محاددہ ہو جائے گا. جیسے بحث ہوتی ہے نا، ہم بحث ایک آدمی کرتا ہے، وکیل بحث کر رہا ہے. 2 آدمی جب آپس میں کر رہے ہوں بحث تو اس کو کہتے ہیں مباحثہ، مشاعرہ، مناظرہ، مقابلہ، مقاتلہ، مجاہدہ. ان میں سے کوئی کام اکیلے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے 2 فریق چاہیے جو آپس میں آمنے سامنے ہوں. اسی طرح مجادلہ ہے، جدال، جدل ایک آدمی کا کام ہے. جب 2 آدمی آپس میں آرگو کر رہے ہوں یہ مجادلہ ہو گیا. اب آ جائے محاددہ.
ایک کے پاس بھی لوہا ہے، تلوار ہے، ڈنڈا ہے، کچھ ہے، سلاخ ہے، راڈ ہے، دوسرے کے پاس بھی ہے، اور لوہے سے لوہا ٹکرا رہا، یہ محاددہ ہے۔ یہ ایک جو بالکل ظاہری معنی ہے اس سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک معنی اس کے حدود بھی ہو سکتے ہیں، حد، لیکن اس حد کو سمجھنے سے پہلے ذرا اس حدید کے معنی ذرا گہرائی میں سمجھ لیجئے۔ جو میں نے معنی کیا لوہا، وہ تو بڑا ظاہری سا معنی ہے، سب کو معلوم ہے حدید لوہے کو کہتے ہیں، ان الحدید بالحدید یفلق، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، لوہا کسی اور شے سے نہیں کٹے گا، لوہے کو لوہا ہی کاٹے گا۔ ایک معنی لوہا ہے، لیکن قرآن مجید ہی میں اس لفظ کے استعمالات لوہے سے ہٹ کر بھی ہیں۔ مثلا سورہ کاف ہے، اسی گروپ کی سورت ہے، مکی، اور اس میں الفاظ ہیں فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو خطاب انسان کو کیا اللہ نے، فَبَصَرُكَ، اس دن تیری نگاہ، الْيَوْمَ، وہ جو دن ہوگا، الحدید، لوہے کی ہوگی۔ اب اگر یہاں لوہے سے مراد فولاد لیں تو آنکھ کا لوہے کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دکھائی کچھ نہیں دے گا، جبکہ یہ معنی تو یہاں نہیں ہے۔ یہاں معنی یہ ہے کہ تیری نگاہ بڑی تیز ہوگی، یہاں معنی یہ ہے کہ تیری نگاہ کے اندر اس دن بہت دور دیکھنے کی صلاحیت ہوگی اور بہت باریک دیکھنے کی صلاحیت ہوگی، اس کے اوپر دوربین بھی ہوگی، خوردبین بھی ہوگی۔ تو اب وہاں لوہے کا معنی آپ تیزی کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں، شدت اور تیزی۔ اس دن تیری نگاہ بڑی شدید ہوگی، اس دن تیری نگاہ بڑی تیز ہوگی، اس دن تیری نگاہ بڑی بجلی جیسی ہوگی۔ اب وہاں لوہے کا معنی اس کے سوا آپ کے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں، تو یہاں آنکھ کے لیے لوہے کا لفظ آ گیا۔ سورہ احزاب میں زبان کے لیے بھی لوہے کا لفظ آیا ہے۔ وہ جو وہاں پہ ایک صورت بنی تھی، جنگ ہوئی، مقابلہ جو تھا بہت بڑے لشکر سے تھا، تو منافق لوگ جو ہے وہ دبک کے بیٹھ گئے، سامنے نہیں آئے۔ لیکن جب کفار کا لشکر چلا گیا تو اب وہ آگے آئے، تقریریں جب انہوں نے کی تو معلوم ہوا جنگ جیتی انہوں نے۔ ویسے ہوتا یہی ہے جنگ میں، جو آگے ہوتے ہیں وہ تو مر جاتے ہیں، ان کے آگے کون بتائے گا کہ اس نے کیا کارنامے سر انجام دیے۔ اعزاز عام طور پر انہی کو ملتا ہے جو اپنی رپورٹ اچھی بنا کے پیچھے بھیج سکتے ہیں، تو وہاں بھی یہی ہوا۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حَدِيدٍ، وہ آئے تم پر باتیں کرتے ہوئے لوہے کی زبانیں لے کر۔ اب یہاں لوہے کی زبانیں جیسے ہمارا محاورہ ہوتا ہے نا، ان کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی، بہت تیز چلنا۔ اب وہاں بھی تیزی کا معنی آئے گا۔ اب اس معنی میں اگر ہم لیں تو معلوم ہوا کہ مخالفت میں شدت، ایک اللہ رسول کے مخالف ہیں، ایسے مخالف ہیں کہ وہ بس گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خاص مخالفت کرتے نہیں، نیوٹرلائز ہو گئے، لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے۔ ایک مخالف، یہ بھی مخالفت کی ایک قسم ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ خاموشی نیم رضامندی ہے، یعنی ایگزسٹنگ سسٹم پر رضامند ہیں۔ لیکن ایک مخالفت یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر ہے، اس میں شدت ہے، اس میں گرمی ہے، اس میں بڑی گرم جوشی ہے۔ تو یہ اس محادہ کا ایک معنی اللہ اور رسول کے گرم جوش مخالف، سخت مخالف، بڑے تیز مخالف، یہ معنی بھی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اور ایک معنی اور بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ معنی حدود سے ہیں، چونکہ آیت نمبر 4 میں یہ الفاظ آئے تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اب ایک اللہ کی حد بھی کیا ہوتی ہے؟ یعنی جیسے لوہا ہوتا ہے نا، اس کو آپ اس کے اندر سے گزر نہیں سکتے، اسے پھاڑ نہیں سکتے، تو اللہ کی حد وہ ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے، اس کے اندر اندر رہیں۔ جیسے کہا گیا نا کہ مومن کی مثال بندھے ہوئے گھوڑے کی مانند ہے۔ اب گھوڑا جو بندھا ہو تو جتنی رسی سے بندھا ہو اس سے آگے تو نہیں جا سکتا، تو مومن وہ ہے جو حدود کے اندر رہتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی حدود کو پامال کریں، تجاوز کریں، من یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے پامال جو ہے وہ سرکشی کریں، سرتابی کریں، اور اللہ کی حدود کے مقابلے میں اپنی حدود پر ضد کریں۔ ایک حدود اللہ کی ہیں، ایک حدود ان کی بنائی ہوئی ہیں، یہ چاہیں کہ اللہ کی حدود نافذ نہ ہوں، ہماری حدود نافذ ہوں۔ اس کو میں بالکل سادہ الفاظ میں کہوں تو کیا ہوگا؟ ایک قانون اللہ کا ہے، ایک قانون ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ یہ چاہتے ہیں اللہ کا قانون تو نافذ نہ ہو، ہمارا قانون نافذ ہو۔ تو یہ حدود کا حدود سے ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ جیسے لوہے کا لوہے سے ٹکراؤ تھا، جیسے سختی کا سختی سے ٹکراؤ ہے،
ایسے ہی حدود کا حدود سے ٹکراؤ ہے، تو یہ محاددہ اس پر بھی محیط ہوگا، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کی حدود کے مقابلے میں اپنی حدود پر ضد کر رہے ہوں، اصرار کر رہے ہوں، زور لگا رہے ہوں، تیزی دکھا رہے ہوں کہ ہماری حدود قائم رہیں، یہ وہ ہیں محاددین۔ اب اس کا ایک ترجمہ آسان سا ہم کر لیتے ہیں، مخالفین۔ اچھا، یہ میں نے ذرا تشریح آپ کے سامنے کی تو ایک نقطہ اور واضح کر دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف مترجم جو ہیں وہ مختلف ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمے کا اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ پیچھے پورا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کانسیپٹ کو اب کن الفاظ میں اردو میں بیان کریں تو قریب ترین مفہوم کے چلا جائے گا۔ اس میں دیکھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو لفظ قرآن کا ہے، متن کا، اس سے زیادہ دور بھی نہ جائیں، اس کے قریب رہیں۔ یعنی آپ نے کہا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کا ایک ترجمہ اردو میں آپ کر سکتے ہیں کہ ان پہ آسمان آئے گا چھاجو می برساتا۔ مفہوم تو صحیح ادا ہو گیا، لیکن لفظ سے آپ بہت دور چلے گئے۔ تو کوئی ایسا لفظ لے کے آئیں کہ اس قرآن کے لفظ سے دور بھی نہ جائیں اور وہ مفہوم بھی پوری طرح ادا ہو جائے۔ اب یہ ایک انسانی کوشش ہوتی ہے، کوئی مترجم اپنے طور پر اس کو کسی طرح ترجمہ نہیں کرتا ہے، کوئی دوسری طرح کر لیتا ہے، اس وجہ سے ترجموں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کا مفہوم غلط سمجھے ہوتے ہیں، اپنا اس کو بیان کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اب کسی نے اس کا مطلب لیا ہوگا ضد کرنا، کسی نے اس کے معنی کیے ہوں گے مخالفت کرنا، کسی نے اس کا مطلب لیا ہوگا جنگ کرنا۔ تو اب جس نے لوہے سے لوہے کو ٹکرایا وہ جنگ مان لے گا، جس نے حدود کے مقابلے میں اپنی حدود کی بات کی تو ضد کا معنی یا مخالفت کا معنی لے لے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ترجمے میں جو مختلف مترجمین ترجموں میں فرق کر دیتے ہیں۔ تو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، معلوم ہوا اللہ اور رسول کی کچھ حدود ہیں، ان حدود میں یا اللہ اور رسول کے اس مقررہ راستے میں جو لوگ ضد کرتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، محاددہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ضد اور ہٹ درمی کرتے ہیں، کُبِتُوا کما کُبِتَ الذین من قبلہم، وہ برباد ہوئے، ذلیل ہوئے، خوار ہوئے اسی طرح جیسے کہ وہ لوگ ہوئے جو ان سے پہلے تھے۔ اب جب پہلے کی بات کریں گے تو پہلے کن لوگوں نے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو ان کے مقابل بھی کچھ کھڑے ہوئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے تو کچھ لوگوں نے اپنی رواجوں پر، اپنی رسومات پر، اپنے طور طریقوں پر ضد کی نا، ان کی بات نہیں مانی۔ تو کیا ہوئے؟ قوم نوح کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم صالح کا کیا بنا، فرعون کا کیا بنا۔ اور خاص طور پر اس مقام پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، سورہ مجادلہ کے بعد سورۃ الحشر ہے، زمانہ نزول کے اعتبار سے سورۃ الحشر پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ مجادلہ بعد میں نازل ہوئی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، 1-2 مہینے 6 مہینے کے فرق کے ساتھ۔ اور سورہ حشر میں ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر، ان کو وہاں مدینے سے نکالا گیا، گھر ان کے برباد ہو، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین۔ تو وہ جب برباد ہو کے، تباہ ہو کے، وہاں سے خستہ حال ہو کے مدینے سے بے دخل کیے گئے، ذلیل اور خوار ہو کر، تو گویا ان کی طرف بھی اشارہ ہوا، جیسے بنو نذیر ذلیل ہو کر مدینے سے نکلے، اسی طرح یہ جو مدینے میں بستے ہیں ابھی، لیکن یہ کہ مارے آستین ہیں، محمد رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ بھی ذلیل ہوں گے، برباد ہوں گے، خائر ہوں گے، خاسر ہوں گے۔ تو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے اتاری ہیں واضح آیات، یعنی وہ آیات جن میں سابقہ اقوام کی تباہی اور بربادی کے واقعات ہم نے بیان کیے، 2 ٹوک ہیں، بالکل صریح ہیں، صاف معلوم ہوتا ہے ان مختلف اقوام کے ساتھ کیا ہوا۔ آج جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں ان میں ان آیات میں بڑا سبق ہے کہ مخالفین کا اللہ تعالیٰ کیا انجام کرتا رہا ہے، وہی انجام اب ان کا بھی ہوگا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو کافر ہیں، جو مقابل آتے ہیں، اور یہاں کون سے کافروں کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ قانونی کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا جو فتوے کی روح سے کافر ہیں، یہ ان حقیقی کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ اور اس کے قوانین کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ آبادی کے رجسٹر میں ان کا نام کس کھاتے میں لکھا ہوا ہے، ان کے شناختی کارڈ کے اوپر مذہب کے خانے میں کیا لکھا ہوا ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پیٹھ پیچھے پھینکتے ہیں، ایسو لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب، مہین، اہانت آمیز، ذلیل کر دینے والا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں۔
ذق انک انت العزیز الکریم. وہ ہے نا ایک شخص کہ جس کو کہا جائے گا کہ اب جاؤ دوزخ کے بیچوں بیچ شجرۃ الزقوم کے مزہ چکھو، پھر اوپر سے جو ہے اس کو گرم پانی ڈالا جائے گا، اور یہ سب کرنے کے بعد اسے کہا جائے گا ذق چکھ انک انت العزیز الکریم. تو بہت زبردست تھا، جابر آدمی تھا، بڑا طاقت والا اتھارٹی والا تھا اور بڑی عزت والا تھا، آج یہ مزے لے. تو اب ان کو پھر ان کی اس عزت اور انا کے بدلے میں رسوا کر دینے والا اور ذلیل کر دینے والا عذاب اس سے دوچار کیا جائے گا. کب؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن کے جس دن اللہ ان سب کے سب کو اٹھائے گا، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. سب میدان حشر میں اللہ کی عدالت میں سب جمع ہو جائیں گے. اب اس کے بعد جو الفاظ ہیں بہت ہی چونکانے والے. فَيُنَبِّئُهُمْ، وہ انہیں بتائے گا، خبر وہ دے گا، بما عملوا، ان کے اعمال کی. خسر بسر کی دو آدمیوں نے سنی، کسی تیسرے نے نہیں سنی. خلوتیان راز کے ساتھ بیٹھ کر اجتماعیت کے خلاف مشاورت ہو گئی، کسی اور نے نہیں سنی، خود ہی سنی. پھر اللہ بتائے گا کہ تم نے کن لوگوں سے مزے تو لیے، اپنی چودراہٹیں تو منوائیں، سیاحتوں کے مزے تو لوٹے، لیکن خود اسی جس پر وہ سب جمع تھے تم نے اسی کے مخالف جو ہے سرگوشیاں کی، اسی کے مخالف ایجنڈا لے کے چلے. وہ بتائے گا پھر انہیں، گواہ تو اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں چھوڑا ہوا. ظاہر ہے جو خفیہ ایجنڈا لے کے چلے وہ ثبوت تو نہیں چھوڑتا. یہاں معمولی سی بڑی سے بڑی کرپشن کا معمولی مجرم بھی نہیں پکڑا جاتا، الزام لگ سکتا ہے، پکڑا نہیں جاتا. تو یہ تو بڑے اونچے کھلاڑی ہیں جو محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں، کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہیں. لیکن یہ کہ انہیں پھر تنبؤ ہوگا، انہیں معلوم کروایا جائے گا، ان کو خبر دے گا اللہ تعالیٰ. اقصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے سب شمار کر کے رکھا ہوگا. حشر میں جب پیش ہوں گے اللہ کو سب معلوم ہوگا، اس نے سب گنتی کر کے رکھا ہوگا، سب شمار کر کے رکھا ہوگا، پورا ریکارڈ موجود ہوگا. وَنَسُوهُ، یہ تو بھول بھی چکے ہوں گے. اب ظاہر ہے جو بات لائٹ موڈ میں کی جائے، ہنسی میں، کھیل میں، باتوں میں مذاق اڑا دیا، جو باتیں کی اللہ کے ہاں تو وہ بہت بھاری ہیں، اس نے تو بہت ہلکی سمجھ کے کی، وہ تو یاد بھی نہیں ہوں گی، وہ تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوں گی. یہ جو یہاں پہ منظر آیا یہ قرآن مجید میں اور مقامات پہ بھی آیا ہے. مثلا سورہ کاف میں فرمایا جب وہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے، اس اعمال نامے کو دیکھ کے پکار اٹھیں گے، مال حاضل کتاب، یہ کیا ریکارڈ ہے، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہیں چھوڑی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، نہ کوئی بڑی بات، سب شمار کر کے رکھی ہوئی ہے. اتنا باریک حساب، بال بال کا حساب. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پائیں گے، ہر شے موجود، کوئی شے یہ بھولے ہوں گے اللہ یا اللہ کو سب یاد ہوگی. یہی مضمون اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں بھی آیا ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہی الفاظ ہیں. اب وہاں پہ دیکھیے ان کے بھولے ہونے کا ایک اور منظر وہاں پہ پیش کیا گیا. فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ، آج جیسے تمہارے آگے قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ایسے ہی اللہ کے سامنے بھی قسم کھا جائیں گے، جھوٹی قسم اللہ کے سامنے. یہ اللہ کو بھولنے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ ایک شخص اللہ کے سامنے جھوٹ بول کے سمجھتا ہے میں بری ہو جاؤں گا. اب یہ چیز اگر سامنے ہو تو چیف جسٹس کے آگے جھوٹ بولنا کیا مطلب، کیا معنی رکھے گا؟ جو یارہ رکھتے ہوں، ہمت رکھتے ہوں اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی. فَيَخْلِفُونَ لَهُ، اس کے سامنے بھی قسم کھائیں گے، كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ، جیسے تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں. اور صرف قسم کھائیں گے ہی نہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، سمجھیں گے بھی یہ کہ وہ کسی دلیل پر کھڑے ہیں، ان کی بات میں وزن ہے. جیسے بچہ جب جھوٹ بولتا ہے ماں باپ کے آگے اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ باپ کو بات مان لینی چاہیے، یہ ایک اسے خیال خام ہوتا ہے. اللہ کے سامنے قسم کھا کے سمجھیں گے کہ وہ کسی بنیاد پر ہیں. تو اس حد تک وہ بھولے ہوں گے، اللہ نے سب ان کا کٹھا چھٹا سارا یاد رکھا ہوگا. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر شے کے اوپر گواہ ہے.
موجود ہے. یہ خفیہ سرگوشیاں جو ہوتی ہیں وہ اللہ سے تو چھپی ہوئی نہیں ہیں. اور یہاں ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہو گیا. یہ جو ریکارڈ ہوگا نا، وہ جس کا میں نے حوالہ بھی دیا، یہ ریکارڈ اتمام حجت کے لیے. یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ریکارڈ کی بنیاد پر فیصلہ کرے. وہ تو خود شہید ہے، خود اس کے چشم دید گواہ ہے. اس کو تو کسی ریکارڈ کی ضرورت نہیں. انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ نے کرامن کاتبین بھی بٹھائے ہیں، یہ سارا ریکارڈ بھی مینٹین کروایا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کا محاسبہ ہوگا، تاکہ کوئی یہ دیکھے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی شے پر ہیں، آخر ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے سلو موشن میں دکھایا جانا ضروری ہے نا، اس کے بغیر وہ مانیں گے نہیں. تو اس لیے اللہ نے یہ ریکارڈ کیپنگ کروائی ہے، وگرنہ وہ خود ہر شے کے اوپر گواہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.